السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اللہب کی یا سورہ المسد کی تفسیر جاری ہے۔ آیہ نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی ابو لہب کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی اس کا مال اور اس کی کمائی اس کو دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ اس آیت میں کسب کا معنی کمائی ہے۔ کسب کا اطلاق ویسے اولاد پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ طعام یعنی کہ کھانا جو تم کھاتے ہو وہ تمہاری کمائی سے ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی سے ہے۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 1358۔ سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، حدیث 3528۔ سنن النسائی میں بھی آتی ہے، حدیث 4461، اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، حدیث 2290۔ یعنی صحاح ستہ کی بخاری اور مسلم شریف کے علاوہ باقی جو 4 کتب ہیں ان سب میں یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، ابو لہب کے 2 بیٹے، ایک عتبہ اور ایک عتیبہ ہیں، اور ان دونوں کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے ہوا تھا۔ یاد رکھیں ابو لہب کے اور بیٹے بھی ہیں، لیکن یہاں عتبہ اور عتیبہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، اور یہ بعثت سے قبل کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا ابو لہب کے ان 2 لڑکوں سے نکاح ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عناد کی وجہ سے ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دیں۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے حضرت قتادہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، اور دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے ہوا تھا، جو عتیبہ کا بھائی ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتیبہ اور عتبہ سے کہا کہ میرا سر تم دونوں کے سر کے لیے حرام ہوگا اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی۔ اور ابو لہب کی جو بیوی ہے نا عروہ بنت حرب بن امیہ، اس نے کہا کہ اے میرے بیٹوں تم ان دونوں کو طلاق دے دو۔ سو ان دونوں نے آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی، اور جب عتیبہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی تو عتیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے دین سے کفر کرتا ہوں اور آپ کی بیٹی کو چھوڑتا ہوں، نہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر وہ آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کی قمیص مبارک کو پھاڑ دیا، اور وہ اس وقت تجارت کی غرض سے شام کی طرف جا رہا تھا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس کے اوپر اپنے کتے کو مسلط کر دے۔ وہ قریش کے تاجروں کے ساتھ روانہ ہوا، حتیٰ کہ وہ سب رات کو شام میں ایک جگہ ٹھہرے۔ اس جگہ کا نام الزرقاء تھا۔ اس رات ان کے پاس شیر آیا اور ان کے درمیان چکر لگاتا رہا۔ عتیبہ نے کہا، ہائے میری ماں کا عذاب، اللہ کی قسم یہ مجھے پھاڑ کھائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ پھر لوگوں کے درمیان سے شیر اس کے پاس آیا اور اس کے سر کو پکڑ کر اس کو مار ڈالا۔ المعجم الکبیر میں یہ روایت آتی ہے، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 435-436، اور دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم نے بھی اسے روایت کیا، حدیث 380، 381 اور 383 کے تحت، اور تفسیر کبیر میں بھی آتی ہے جلد نمبر 11 صفحہ 350 پر، اور روح المعانی میں بھی اسے روایت کیا گیا ہے جز نمبر 30 صفحہ 471 پر۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتیبہ، عتبہ اور معتبہ۔ عتبہ اور معتبہ یہ فتح مکہ کے دن اسلام لے آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام کو چھپا رکھا، مخفی رکھا، اور ان کے حق میں دعا کی، اور یہ دونوں جنگ حنین اور جنگ طائف میں حاضر ہوئے۔ روح المعانی کی جز نمبر 30 صفحہ 470۔ اور عتیبہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدتمیزی کی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے احترام نہیں کیا، اللہ نے اسے ایمان نصیب نہیں کیا۔ عتبہ نے گو کہ طلاق دی،
پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، لیکن عتیبہ نے کی تو اللہ نے نہ صرف اس کو کہ اسے اسلام سے محروم رکھا، اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو گئی، بلکہ یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی، اور عتیبہ کو اس دنیا میں ہی اسے عذاب ہوا، اسے اللہ نے مزہ چکھایا۔ اچھا، اب اس ضمن میں ایک بات اور بھی آتی ہے جس میں بعض علماء اس روایت کو، جو قصہ میں نے آپ سے بیان کیا، وہ تطبیق بھی کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو یہ دعا ان لوگوں تک بھی پہنچی۔ تو ابو لہب نے کہا کہ دیکھو میرا بیٹا سفر شام پر جا رہا ہے، اس کی خاص حفاظت کرنا، اور جب سو تو اسے اپنے درمیان میں سلانا۔ لیکن جب یہ اس مقام پر الزرقاء پر پہنچے، خیمہ لگایا، وہاں سب سوئے، اسے درمیان میں سلایا، لیکن شیر پھر بھی خیمے میں داخل ہوا اور صرف اسی کو اٹھا کے چیڑ پھاڑ کے لے گیا اور کسی کو کچھ نہیں کیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے۔ اچھا، کتے سے کیا مراد ہے؟ کتے سے مراد ہوتی ہے کہ ایسی شے جو تابع دار ہو، یا کتے سے مراد کتا نہیں ہے جو دعا ہوئی نا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اپنے کتے کو مسلط کر دے، یعنی تیری مخلوق میں سے کوئی تیری تابع دار مخلوق ہو جسے اس پر مسلط کر دے، جو آئے اور پھر اس کا کام تمام کر دے۔ تو بہرحال انہیں بھی پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے ہیں تو پوری ہوتی ہے۔ تو بہرحال ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں کمائی سے اولاد مراد ہے، جیسا کہ تفسیر الطبری میں آتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات سے بھی اسی طرح مروی ہے، اور یہ بھی تفسیر طبری میں آتا ہے، اور اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے، اور اسی طرح امام سیوطی کی تفسیر الدر المنثور میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو ابو لہب نے کہا کہ اگر میرا بھتیجا جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے تو روز قیامت میں اپنے مال اور اولاد کو بطور فدیہ دے کر دردناک عذاب سے بچ جاؤں گا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا۔ اچھا، یہ بات تو میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں، جسے امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ ابو لہب کو اس کے حسن کی وجہ سے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ اچھا، امام ابن ابی حاتم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت لاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اچھی اور پاکیزہ ترین وہ خوراک ہے جو آدمی اپنی کمائی سے کھائے، اور بلا شبہ اس کا بیٹا بھی اس کی کمائی سے ہے۔ پھر یہ آیہ مبارکہ پڑھی کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور فرمایا وما کسبہ سے مراد اس کی اولاد ہے۔ حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے قول بیان کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، اور جو اس نے کمایا اس نے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور اس کی اولاد وہ بھی اس کی کمائی ہی ہے، اولاد نے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی طرح کے اقوال منقول ہیں۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قتادہ سے قول لاتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ کو عتبہ نے طلاق دے دی تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کی۔ اسے مجمع الزوائد میں بھی روایت کیا گیا ہے، جلد نمبر 9 صفحہ 342 پر، حدیث 5238۔ اور اسی طرح امام سیوطی امام طبرانی سے ایک روایت لاتے ہیں الدر المنثور میں کہ حضرت قتادہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ اور عتبہ سے ہوتے، یعنی ام کلثوم کی شادی عتیبہ سے ہوئی تھی اور رقیہ کی شادی عتیبہ کے بھائی عتبہ سے ہوئی تھی۔ اور جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ تم دونوں کے لیے میرا سر حرام ہے اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی، اور ان دونوں کی ماں نے بھی اسی طرح کی بات کی،
اور انہوں نے وجہ اپنے اولاد کے سامنے یہ رکھی کیونکہ وہ دونوں صابی ہیں، یعنی دونوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر چکی ہیں، تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین بدل ڈالا ہے، تو چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الدر المنثور میں امام ابن جریر سے ایک روایت لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کی جو بیوی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے پھینکتی تھی، پس جب یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، جب یہ آیت نازل ہوئی اور ابو لہب کی بیوی کو ایک خبر پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو اس نے کہا اچھا وہ میرے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، وہ میری ہجوم کرتے ہیں، کیا تم نے مجھے اس حال میں دیکھا ہے جس طرح محمد نے کہا کہ میں ایندھن اٹھاؤں گی اور میرے گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ پھر وہ کچھ وقت ٹھہر گئی اور پھر آپ کے پاس آئی اور کہا بے شک آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس لیے اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ تن و تنہا رہ گئے ہیں قریش میں۔ تو پھر اللہ نے سورہ الضحیٰ نازل فرمائی کہ سورہ ضحیٰ میں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ تو تفسیر طبری میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 413 414 پر اسے یوں روایت کیا گیا ہے۔ اور امام ابن جریر اور امام ابن حاتم نے حضرت ابن زید سے وامرأتہ حمالۃ الحطب کے تحت یہ قول بیان کیا کہ وہ کانٹے دار ٹہنیاں لاتی تھی اور رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں پھینک دیتی تھی۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی اسی سورہ مبارکہ کی تفسیر کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو اسے فرمایا جو ہونے والا ہے اسے لکھ، تو جو کچھ لکھا گیا اس میں تبت یدا ابی لہب بھی تھا۔ یعنی کہ یہ بات دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی معاملے کو فورس نہیں کرتا، لیکن اس کے علم میں ہر وہ شے ہے جو ہمارے لیے ہونے والی ہے، اس کے لیے ہونے والی نہیں، اس کے لیے فیوچر ٹینس، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس نہیں ہے، اس کے لیے حال، ماضی، مستقبل کے صیغے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں۔ اس کے علم میں تو ہر شے ہے، اس کے لیے تو ہر شے ماضی ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مومنین فلاح پا گئے، حالانکہ ہم فلاح پائیں گے قیامت کے بعد ایمان والے، لیکن اس کے علم میں پا گئے، اسے پتہ ہے کس نے کہاں جانا ہے، اس نے ان چیزوں ان پر فورس نہیں کی یہ چیزیں، لیکن اس کو علم ہے کہ کس نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ دیکھیں میرا جنت سے نکلنا لوح محفوظ میں لکھا جا چکا تھا، میں نے جنت سے نکلنا ہی تھا، یہ ڈیسیجن مجھ پر فورس نہیں کیا گیا، لیکن یہ معاملہ ہونا تھا، ایسے ہی لکھا تھا۔ تو اللہ نے اپنے علم سے آنے والے، ہمارے لیے آنے والے معاملات وہ لکھ دیے ہیں کہ اس کے علم میں تو ہر شے ہے، پر اس نے ان معاملات کو ہم پہ فورس نہیں کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ بھی لکھی جا چکی، کس میں؟ لوح محفوظ میں، اس وقت جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور لکھ جو کچھ ہونے والا ہے ابد تک، اور اس نے پھر سب لکھ دیا اور پھر وہ خشک ہو گیا۔ تو اسی کی طرف عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ بات بھی لکھی جا چکی تھی کہ اس نے ایسی ہی حرکتیں کرنی ہیں، کس نے؟ ابو لہب نے۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف ابو لہب بھی حضور کا ہی چاچا ہے، تو عبداللہ ابن عباس کا بھی چاچا ہے ابو لہب۔ تو انہوں نے اپنے چاچا ہی کے بارے میں کہا کہ اس کا یہ جو کا معاملہ تھا یہ لکھا جا چکا تھا، اس نے ایسے ہی کرنا تھا ابی لہب نے۔ اور منصور نے حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ سے تبت یدا ابی لہب کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ ام الکتاب میں تھا؟ ابو لہب یہ طاقت رکھتا تھا کہ وہ آگ میں داخل نہ ہو؟ حضرت حسن بصری نے کہا اللہ کی قسم وہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ اس میں داخل نہ ہو، اللہ کی کتاب میں ابو لہب اور اس کے والدین کی تخلیق سے پہلے ہی یہ بات موجود تھی۔ اس کی تائید وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قول بھی کرتا ہے جو انہوں نے حضرت آدم سے کیا تھا کہ آپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، پھر آپ میں روح پھونکی گئی، پھر اپنی جنت میں آپ کو اللہ نے سکونت عطا کی، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا،
پھر آپ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر دیا کہ جنت سے نکال کر باہر ہو گئے آپ، اور پھر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ساری سختیاں ہم پر آ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہی موسیٰ ہیں نا جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اپنے کلام کے لیے چن لیا، آپ کو تورات دی، تو آپ مجھے ایک ایسی بات پر ملامت کرتے ہیں جسے اللہ نے میرے بارے میں اس سے پہلے لکھ لیا تھا، جبکہ آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق نہیں فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گفتگو میں حضرت آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، یعنی انہوں نے انہیں ایسا جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اس جواب کے بعد کوئی اور سوال نہیں بچا۔ تو اصل معاملہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے علم سے ایک بات لکھ دی ہے تو وہ تو ہو کے رہے گی۔ اور حمام نے حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تو کتنا عرصہ پاتا ہے کہ اللہ نے میری تخلیق سے پہلے تورات کو لکھ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ نے تورات میں سارا معاملہ آپ کا لکھ دیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ تورات میں یہ نہیں پاتے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں یہ تو میں پاتا ہوں۔ فرمایا تو پھر مجھے کیوں ملامت کرتے ہیں کہ ایک بات میری تخلیق سے 2000 سال پہلے لکھ دی گئی ہے، تو میں نے تو ایسا کرنا ہی تھا نا، کیونکہ اللہ نے اپنے علم سے یہ بات پہلے سے لکھی تھی کہ آدم علیہ السلام ایسا کریں گے۔ تو آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا، کتاب القدر میں امام مسلم نے روایت کیا۔ دیکھیں نا، امام مسلم نے جو باب قائم کیا، جو کتاب القدر میں یہ روایت لاتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ 1022-1023 پر، یہ اس بات کی طرف ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ حدیث ہے ہی تقدیر سے متعلق، کہ تقدیر کا معاملہ ایسا ہے۔ اور اس ضمن میں جو اس روایت میں 2000 سال کا معاملہ آتا ہے، طاؤس اور ابن ہرمز اور اعراج نے حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت نقل کی ہے اس میں 40 سال کا نمبر آتا ہے۔ بہرحال جو وجہ بھی ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل لوح محفوظ میں یہ لکھا جا چکا تھا۔ تو اس نے جو مال جمع کیا اور اس نے جو جاہ و حشمت کمائی، انہوں نے اللہ کا عذاب دور کرنے میں اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ اور یہی بات ہم سب کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ جو سمجھنے لگ جاتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز مل جائے تو یہ ایک بڑے ہی آئی اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ مال تمہیں نہیں بچائے گا، یہ تمہاری جاہ و حشمت، تمہاری اولاد تمہیں نہیں بچائے گی۔ اگر تم نے بچنا ہے تو ہدایت کے راستہ اختیار کرو، ایمان لاؤ، توبہ کرو اور صحیح اعمال کرتے رہو۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے مالہ سے مراد اولاد لی ہے، کیونکہ آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہوتی ہے۔ اور آمش نے اسے ومقتصبہ پڑھا اور اسے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا۔ بہرحال ابو طفیل کہتے ہیں کہ ابو لہب کی اولاد جھگڑا کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئی، انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تاکہ ان کے درمیان رکاوٹ بنے، تو ان میں سے ایک نے آپ کو دھکا دیا تو آپ نیچے گر پڑے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور فرمایا اخرجوا عني الکسب الخبیث، اے خبیث اولاد تم میرے پاس سے نکل جاؤ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے کو جہنم کی آگ سے ڈرایا تو ابو لہب نے کہا کہ میرا بھتیجا جو کہتا ہے اگر وہ حق ہے تو میں اپنی ذات بچانے کے لیے اپنی اولاد اور اپنے مال کا فدیہ دے دوں گا۔ تو پھر یہ آیہ مبارکہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب نازل ہوئی۔ تو ما اغنا میں جو ما ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا بھی جائز ہے کہ وہ نافیہ ہو، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ استفہامیہ ہو۔ یہ دو اصطلاح گرامر میں، عربی گرامر کی اصطلاحات ہیں۔ ما میم الف جو ما آتا ہے وہ نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے اس معاملے میں۔ ویسے تو ما کی اور امپلیمنٹیشنز بھی ہیں۔ تو ایک معنی تو ماں کا یہ ہوگا کہ وہ کون سی چیز ہوگی جو اسے نفع دے گی، اور دوسرا ماں اس کے بارے میں جائز ہے کہ وہ الذی کے معنی میں ہو، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے حکم میں ہو، یعنی اس کے مال اور کمائی سے اسے کچھ نفع نہیں ہوگا۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی آیہ نمبر 3 سے پھر آگے ہم اگلے درس میں دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔